بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ والضحیٰ کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ، اور چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو مکرو جانا ہے اور نہ ہی چھوڑا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آنے والی گھڑی تمہارے لیے پچھلی سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا تمہیں نہ پایا یتیم، فآویٰ، پھر ٹھکانہ دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور تمہیں نہ پایا اپنی محبت میں خود رفتہ، پھر اپنی طرف راہ دی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں پایا حاجت مند، پھر غنی کر دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم کو دور نہ کرو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ضحیٰ کی قسم یاد فرمائی ہے کہ ضحیٰ کی قسم، ضحیٰ کہتے ہیں صبح کے وقت کو، یعنی اس وقت جس وقت سورج بلند ہوتا ہے تو اس وقت کو ضحیٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک پورا دن ہوتا ہے اور اس دن کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کو ضحیٰ کا نام دیا جاتا ہے، یعنی جس کو عموماً ہم چاشت کا وقت بھی کہتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے اس کی قسم یاد فرمائی ہے۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ یہاں اللہ رب العزت نے رات کی قسم یاد فرمائی ہے ضحیٰ کے مقابلے میں، تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو یہاں مراد پورا دن ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی کے مقابلے میں رات کو ذکر فرمایا ہے کہ دن کی قسم جس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے پھر رات کی قسم یاد فرمائی۔ رات کی قسم جب وہ چھا جائے، اذا سجا، سجا کا معنی ویسے ہوتا ہے ساکنا، یعنی جب رک جانا، حرکت کا بند ہو جانا، تو رات میں بھی چونکہ سکون کا وقت ہوتا ہے، اس کے اندر بھی لوگوں کی حرکت بند ہو جاتی ہے، لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے دن کی قسم یاد فرمائی اور اس کے ساتھ پھر رات کی قسم یاد فرمائی۔ تو اب اس کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد کیا ہے۔ ضحیٰ کا ایک معنی تو جو ظاہر ہے ضحیٰ کا ایک تو ظاہری معنی ہے کہ دن کی قسم اللہ رب العزت یاد فرما رہا ہے، اور اس کے کچھ تعویلی معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ضحیٰ سے مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مقدس کی قسم، یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ جس طرح دن روشن ہوتا ہے اور اس کے چاشت کے وقت میں نہایت روشنی ہوتی ہے، بڑا اجلا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اسی سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو تشبیہ دے رہا ہے کہ جس طرح دن اجلا ہوتا ہے، اس کے اندر روشنی ہوتی ہے، اسی طرح میں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یہ بھی بہت انور ہے، بہت اجمل ہے، اس کے اندر بھی بہت زیادہ نورانیت ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں اور تفسیر روح المیان میں اس کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور واللیل سے مراد ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زلف مبارک، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مقدس کو ذکر کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی زلف مبارک کو ذکر کیا کہ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی جب حضور علیہ السلام کی زلف مبارک وہ بکھر جاتی تھیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرہ مقدس پر وہ آ جاتی تھیں، تو اللہ رب العزت نے اس کی قسم یاد فرمائی۔ اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کچھ دن اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی نہ آئی، بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کی مدت 4 دن ہے، بعض نے کہا
10 دن، بعض نے کہا 12 دن، بعض نے کہا 25 دن، بعض نے کہا 40 دن اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی نہ آئی، وحی کا انقطاع ہوا، تو مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور مکرو جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان مشرکین کا جواب عطا فرمایا۔ ان مشرکین کے جواب کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اجلے دن کی قسم ہے، رات کی قسم ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے دن اور رات کی قسم اس وجہ سے یہ بیان فرمائی کہ دن اور رات یہ اس کی نشانیاں ہیں، کہ جس طرح اللہ رب العزت ایک اندھیری رات کے بعد ایک اجلے دن کو لاتا ہے، تو اس دن کے آنے میں کسی کو شبہ نہیں ہوتا، کسی کو شک کی گنجائش نہیں ہوتی کہ دن آ گیا ہے۔ جب رات آ جاتی ہے تو رات کے اندر بھی کسی کو شک کی گنجائش نہیں ہوتی کہ رات آ گئی ہے۔ ہر ایک دن اور رات کو مانتا ہے اور دن اور رات کو پہچانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دن اور رات کی قسم یاد فرما کے یہ بتا دیا کہ جس طرح دن کے اندر تمہیں کوئی شبہ نہیں، رات کے آنے میں تمہیں کوئی شبہ نہیں، اس کو تم جانتے ہو، پہچانتے ہو اور کوئی اس کی حقیقت کا انکار نہیں کرتا، تو تمہارا رب یہ جس نے اس کو خلق کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح تم ان چیزوں کو مانتے ہو، اسی طرح تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تو تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی تمہارے رب نے تمہیں مکرو جانا ہے، دن اور رات کی قسم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کے اندر سب سے پہلے دن کو ذکر فرمایا، پھر رات کو ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے دن کو ذکر فرمایا، اس کے بعد رات کو ذکر فرمایا۔ اور دوسری صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور اس نے بنائے اندھیرے اور نور، یعنی اس نے رات بنائی، اس نے دن بنایا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ رات تو ظلمت کا وقت ہے، رات تو وحشت کا وقت ہوتا ہے، اور دن کا وقت یہ چونکہ کام کاج کا وقت ہوتا ہے، اس کے اندر لوگوں کو بہت کام ہوتے ہیں کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے دن کو یہاں مقدر فرمایا ہے، دن کو یہاں مقدم فرمایا اور رات کو مؤخر فرمایا۔ یہ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ترتیب کے اندر جو دن ہے، جو رات ہے وہ پہلے ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دراصل والضحیٰ کے لفظ سے، واللیل اذا سجا کے لفظ سے اسے ذکر فرما دیا کہ جس طرح اللہ رب العزت عدم کے بعد شے کو وجود عطا فرمانے والا ہے، یعنی عدم کے بعد شے کو وجود عطا فرمانے والا ہے، اسی طرح وجود کے بعد شے کو عدم بھی دینے والا ہے۔ یعنی عدم کا معنی ہے نہ ہونا، وجود کا معنی ہے ہونا۔ جس طرح عدم کے بعد اندھیرے کے بعد اجالا عطا فرماتا ہے، اسی طرح اجالے کے بعد اندھیرا بھی عطا فرماتا ہے، کہ اس کائنات میں پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، یہ کائنات کا وجود بھی نہیں تھا، بالکل اندھیرا ہی تھا سارے عالم کے اندر۔ اللہ رب العزت نے اس اندھیرے کے اندر اس کائنات کو خلق کر کے، انسانوں کو خلق کر کے اس اندھیرے کے اندر نور پیدا فرما دیا۔ تو انسان پھر عدم سے وجود میں آ گیا، یعنی اندھیرے سے اجالے کی طرف آ گیا۔ تو اس کی اصل میں اندھیرا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو اجالے کا نور عطا فرمایا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت اسی وجود کے بعد اس کو عدم بھی دے گا، یعنی اب اس طرح انسان زندگی گزارے گا، اپنی زندگی گزارنے کے بعد یہ ساری روشنی لینے کے بعد وہ واپس اسی اندھیرے کی طرف لوٹ جائے گا جس اندھیرے سے وہ آیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو بیان فرما دیا کہ وہ عدم سے وجود بھی عطا کرنے والا ہے اور وجود سے عدم عطا کرنے والا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کے اندر، اس سے جو پہلی صورت ہے اس کے اندر مناسبت یہ بیان کی ہے کہ پچھلی صورت کے اندر سورہ واللیل، اس کو صورت ابو بکر کا نام دیا ہے آپ نے، اور اس صورت کو صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا ہے، کہ وہ صورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے، اور یہ صورت اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان پاک کے اندر ہے، کہ اس صورت مبارکہ کے اندر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عنقریب بہت دور رکھا جائے گا وہ سب سے بڑا متقی، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جو مال دیتا ہے اپنا اللہ کی راہ میں تاکہ پاک ہو جائے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پر دنیا میں کسی کا احسان بھی نہیں ہے کہ وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے۔
تو اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا، ان کو عتقہ فرمایا، ان کا مال دینا بیان فرمایا، اور اس صورت مبارکہ کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر یہ لطیفہ بھی ہے، یہ نہایت لطیف باریک نقطہ بھی ہے کہ جس طرح ان دو صورتوں کے اندر فاصلہ نہیں ہے، ان دو صورتوں کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہے، سورہ واللیل کے فوراً بعد سورہ ضحیٰ آ رہی ہے، اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے پہلے خلیفہ وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو جس طرح یہ اس صورت کا بعد میں آنا، اس کے ساتھ ملا ہوا ہونا، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سب سے افضل خلیفہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد، سارے انبیاء کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے اشرف اور اعلیٰ ہستی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ اور والضحیٰ کہ یہ کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا، اس کو امام فخر الدین رازی نے بھی بیان کیا، اس تفسیر روح البیان کے اندر، روح المعانی کے اندر بھی یہ موجود ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ اقدس اور زلف عنبری کا مراد ہونا۔ یہ سارے اس کے تعویلی معنی ہیں، اور اس کا حقیقی معنی وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تو تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی مکرو جانا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور تمہارے لیے خیر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر ایک مقررہ مدت تک رہنا ہے، اس مدت کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہو جانا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے ساتھ ہی حضور کا ذکر ختم ہو جائے گا اور حضور علیہ السلام کا ذکر باقی نہیں رہے گا، بلکہ بیان فرما دیا کہ جیسا جیسا وقت گزرتا چلا جائے گا ویسے ہی میں اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرتا رہوں گا قیامت تک، اور قیامت کے بعد تک جب تک میرا ذکر ہوتا رہے گا وہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے ذکر مبارک کو قیامت تک اور ابدالآباد تک وہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ وہ جاری و ساری ہی رہے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو یہاں تو عطا سے مراد دنیا کی عطا ہے کہ تمہارا رب تمہیں دنیا میں اتنا عطا کرے گا تم اس سے راضی ہو جاؤ گے، یا اس سے مراد آخرت کی عطا ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت اتنا عطا فرمائے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ اگر تو دنیا میں عطا کرنا مراد ہو تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو اتنا اونچا کر کے بڑھا کے دنیا کے اندر فتح مکہ اور غزوہ بدر جیسی فتوحات کر کے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کے صحابہ کو غنی کر دیا اور اسلام کا پیغام اتم و اکمل طریقے سے ساری کائنات میں پھیلا دیا، تو وہ حضور علیہ السلام کی عزا تو ہو گئی۔ حضور علیہ السلام تو اپنے رب سے دنیا میں ہر وقت راضی ہیں، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا کہ حضور علیہ السلام اپنے رب سے ناراض ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کیوں بیان فرمایا کہ ان قریب تمہارا رب اتنا تمہیں عطا کرے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے؟ تو یہ دراصل آخرت زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو آخرت پر محمول کیا جائے کہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ ان قریب والا صوفہ کا لفظ ویسے دونوں مستقبل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، سین اور صوفہ، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ سین مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور صوفہ مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں مراد دراصل آخرت ہی ہے کہ اللہ رب العزت آخرت میں اتنا تمہیں عطا فرمائے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
اور اس کے علاوہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ دوسرے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ارجع آیت فی کتاب اللہ تعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، دوسرے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے امید افزا آیت وہ یہ آیت مبارکہ ہے، کیا میرے محبوب تم میرے بندوں سے کہہ دو، اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے وہ رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ان قریب اللہ رب العزت ان کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، یعنی اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر وہ سچی توبہ کریں گے تو اللہ ان کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اہل معانی، اہل عرب اور مومنین تو یہی خیال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی، اللہ رب العزت کی مغفرت کی، رحمت کی امید دلانے والی یہ آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے مغفرت کا وعدہ فرما لیا۔ لیکن ہم اہل بیت، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ امید افزا آیت وہ یہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے، کہ سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام تو اس بات پہ راضی نہ ہوں گے کہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں سے کوئی جہنم میں جائے، یعنی حضور کی اولاد میں سے، حضور کی امت میں سے کوئی جہنم میں جائے، بلکہ حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا کہ اذن لا ارضى واحد من امتی فی النار، اگر ایسا ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا کہ اگر میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا، یعنی اگر میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ نوید سنا دی کہ میں بروز قیامت تمہیں راضی کروں گا، یعنی تمہاری شفاعت کو تمہارے امتیوں کے حق میں قبول کروں گا، تمہاری شفاعت کو تمہارے امتیوں کے حق میں قبول کروں گا۔ تو اس کا ایک معنی شفاعت بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا منصب عطا فرمائے گا، اور حضور علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اپنے امتیوں کے لیے شفاعت کریں گے، گناہ گاروں کے گناہوں کو بخشوائیں گے، جنتیوں کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس رب نے تمہیں نہ پایا یتیم فآویٰ، پھر ٹھکانہ دیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرما دیا کہ حضور علیہ السلام سب سے پہلے 6 سال کی عمر میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کی والدہ، ان کا وصال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو والد کا سایہ سر پر نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام کو ان کی والدہ نے پالا۔ 6 سال کی عمر کے اندر حضور علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تربیت میں رہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کی عمر 8 سال تھی ان کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد ابو طالب ان کی کفالت کے اندر رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الم یجدک یتیماً فآویٰ، کیا میں نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ دیا۔ نہیں، اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے محبوب، تمہارا رب ہی ہے جس نے تمہاری پیدائش سے لے کر اور یہاں تک اعلان نبوت تک تمہاری تربیت فرمائی ہے اور تمہیں ٹھکانہ دیا ہے۔ ٹھکانہ دینے کا معنی یہ ہے کہ اس رب نے تمہیں باپ کا جو سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، ماں کا سایہ شفقت جو سر پہ موجود نہیں تھا، اللہ رب العزت نے ان تمام غموں کو اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا اور تمہیں اس مقام اور منصب پر فائز فرما دیا کہ جس مقام اور منصب کے اوپر انبیاء بھی تمہارے اوپر فخر کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے تمہیں سید الخلق بنا کر، سارے انبیاء کا امام بنا کر، اور اللہ رب العزت نے تمہیں انبیاء کے اندر ایسا مقام و مرتبہ عطا کر کے تمہارے سارے غموں کو دور فرما دیا ہے۔ الم یجدک یتیماً فآویٰ، کیا اس نے نہ پایا تمہیں یتیم پھر ٹھکانہ دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی جو زندگی مبارک کی جو تکلیفیں ہیں ان کا بھی ذکر فرما دیا۔ یتیم اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کا نابالغی کے اندر باپ فوت ہو جائے، یعنی نابالغ بچے کا اگر باپ فوت ہو جائے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ کے اندر
یہ ذکر فرما کے یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے اس وقت کے اندر تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا ہے، اور اس وقت کے اندر اللہ رب العزت نے تمہیں چن لیا اور ایسے عظیم مقام کے اوپر فائز فرمایا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور تمہیں پایا اپنی محبت میں خود رفتہ تو اپنی طرف راہ دی۔ ضالًا کے ویسے عربی لغت کے اندر مختلف معنی ہیں کہ ضال سے مراد کیا ہے، لیکن جو سب سے بہترین ترجمہ ہے اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان و عظمت کے مطابق ہے، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ترجمہ کنز الایمان میں یہ ترجمہ ملتا ہے۔ ویسے تو مختلف اس کے ترجمے کیے گئے جو کہ حضور علیہ السلام کے شان نبوت، حضور علیہ السلام کے منصب کے منافی ہیں، لیکن جو بہترین ترجمہ، کیونکہ دال کے مختلف معنی ہیں، دال کا ویسے تو معنی ہوتا ہے گمراہ جو ہدایت پہ نہ ہو، لیکن دال کا ایک معنی محبت بھی ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر دال کا ایک معنی محبت بھی بیان کیا ہے، ویسے تو مختلف معنی بیان کیے، دال کا ایک معنی محبت بھی بیان کیا، اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی دال کے لفظ کو محبت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَفِي دَلَالِكَ الْقَدِيمِ، بے شک آپ ان کی پرانی محبت میں ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان کو کہا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرانی محبت کے اندر ہیں، تو یہاں اللہ رب العزت نے دلالک القدیم سے محبت کے لفظ کے لیے دلال کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرمایا، اور دلال کا ویسے ایک معنی نسیان بھی ہوتا ہے، بھول جانا۔ ان تدل احداہما فتذکر الاخری، کہ اگر ایک کو نسیان ہو، ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد دلائے، یہاں بھی دلال نسیان کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو دلال کا ایک معنی محبت بھی ہے، تو یہ محبت کا اگر معنی لیا جائے تو یہ حضور علیہ السلام کے منصب کے، حضور علیہ السلام کی شان مبارک کے مطابق ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، کہ تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، فہدا پھر اپنی طرف راہ دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں پایا حاجت مند، فَأَغْنَىٰ پھر غنی کر دیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو حاجت مند پایا، یعنی آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد کیسی کیسی مشقتیں آئیں اور کیسے کیسے حالات آئے، بلکہ یہاں تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ 3 گھر ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہم 2 چیزوں کے اوپر گزارا کیا کرتے تھے، 2 چیزوں کے اوپر گزارا کیا کرتے تھے، سرکہ اور شہد، ان چیزوں کے اوپر گزارا ہوتا تھا، 3 دن گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو ایسے وقت بھی آیا ہے، تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ رب العزت نے اس حاجت مندی کے بعد، فقر کے بعد تمہیں غنی کر دیا، تمہارے صحابہ کو بھی غنی کر دیا، کہ اتنا مال غنیمت بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، ایسی فتوحات ہوئیں، حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر فتوحات ہوئیں، پھر حضور علیہ السلام کے زمانے مبارک کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر، صحابہ کرام کے زمانے کے اندر فتوحات ہوئیں، تو صحابہ کا فقر بھی ختم ہو گیا، صحابہ بھی غنی ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے اس یتیمی کو ذکر فرما کے، علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے لفظ یتیم یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العزت نے تو ذکر فرمایا ہے، لیکن عام کوئی شخص وہ حضور علیہ السلام کو اس طریقے سے خطاب نہ کرے کہ حضور علیہ السلام کے لیے یتیم کا لفظ کہہ کے یہ بولے کہ یتیم نے معاذ اللہ یہ کہا، یتیم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ یتیم کے اندر ایک مسکینی کا معنی پایا جاتا ہے، بلکہ در یتیم کہنا چاہیے۔ در یتیم کا معنی ہوتا ہے قیمتی موتی، در یتیم کا معنی ہے قیمتی موتی، در یتیم کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب کوئی بندہ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا چاہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، کیونکہ علماء نے فرمایا کہ ایک اللہ رب العزت کا اپنے انبیاء کو کسی لفظ کے ساتھ خطاب کرنا ہے، اور ایک مخلوق کا اللہ کے انبیاء کو کسی لفظ کے ساتھ خطاب کرنا ہے۔
تو اللہ رب العزت تو مالک و مولا ہے، اللہ رب العزت تو ان کا مالک و مولا ہے، وہ جس طریقے سے پسند فرمائے گا وہ ان کے ساتھ خطاب فرمائے گا، لیکن مخلوق کو، امتیوں کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ نے خطاب فرمایا ہے وہ اسی طریقے سے ان کو خطاب کرنا شروع کر دیں. جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن مجید میں موجود ہے، بلکہ ایسے بھی نہیں کہہ سکتے کہ جیسے اللہ کے نبی نے کہا. آپ نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی نہیں معبود مگر تو، انی کنت من الظالمین، میں ہوں میں بے شک مجھ سے بے جا ہوئی. اب یہاں ظالمین کا لفظ آیا ہے، اس کا ویسے لفظی معنی دیکھیں تو یہ بنتا ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوا. اگر کوئی اللہ کے نبی نے اپنے لیے یہ کلمات اب لکھے، اب ان کلمات کے ساتھ ورد فرمایا اور اللہ رب العزت سے استغفار کی، لیکن کوئی اور شخص اگر اللہ کے نبی کے لیے وہی کلمہ استعمال کرے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا. تو اس بات کو بھی لحاظ کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے انبیاء کو کس الفاظ کے ساتھ خطاب کرنا ہے اور کن الفاظ کے ساتھ ان کو خطاب نہیں کرنا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم کو دور نہ کرو. یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اس دور سے تم بھی گزرے ہو. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور سے گزار کر ان یتیموں کے احوال، ان کے اوپر بیتنے والے واقعات اور ان کے اوپر کیا گزرتی ہے جب ان کے اوپر باپ کا سایہ نہیں رہتا، وہ بیان فرما دیا، وہ بتا دیا، حضور علیہ السلام کو دکھلا دیا کہ حضور علیہ السلام پر تو یہ وقت گزرا ہے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب یتیم کو دور نہ کرو. کہ یتیم تو کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بچے ہیں کہ جو تمہیں تمہارا بچپن یاد دلاتے ہیں، جو تمہیں تمہارے ان احوال و واقعات کو یاد دلاتے ہیں کہ جن احوال اور واقعات کے اندر اللہ رب العزت نے تمہیں چنا اور ایسے مقام و منصب پر فائز فرمایا. حدیث پاک کے اندر یتیم کے ساتھ یتیم کی کفالت کرنے کے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی یتیم روتا ہے، اذا بقل یتیم، جب کوئی یتیم روتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے فیقول اللہ للملائکہ یا ملائکتی، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، من ابقى هذا اليتیم الذي غیبت اباہ فی التراب، اس یتیم کو کس نے رلایا ہے جس کے باپ کو میں نے مٹی میں بھیج دیا ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ انت عالم، اے ہمارے مولا تو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کس نے رلایا ہے. تو اللہ رب العزت اس وقت ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اس کو خاموش کروائے گا، جو اس کو چپ کروائے گا، اس کی کفالت کرے گا، من اسکنہ، جو اس کو چپ کروائے گا، وَأَرْضَاهُ، اور اس کو راضی کرے گا، لَأُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بروز قیامت میں اس کو راضی کروں گا. جو بندہ اس یتیم کو چپ کروائے گا، اس کو راضی کرے گا، بروز قیامت میں اس کو راضی کر دوں گا. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم، مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو. وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو، اس یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو. اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من مسح رأس یتیم لم یمسحہ الا للہ کان لہ بکل شعرۃ یمر علیہا یدہ حسنات، جو بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے بال اس کے ہاتھ میں آتے ہیں اللہ رب العزت ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکو. یہاں سائل سے مراد یا تو عام سائل ہے کہ جو سوال کرنے والا ہے، کوئی دین کا سوال کرنے والا ہے، دنیا کا سوال کرنے والا ہے، تو اس کو نہ جھڑکو. قاری ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں
اس بات کو ذکر فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سائل سے مراد عام ہے، یا تو اس سے مراد ہے کوئی دین کا سوال کرنے والا. تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی عامی کسی عالم سے دین کا سوال کرے، دین کے بارے میں کچھ پوچھے، تو اس عالم دین کو، اس علم والے کو، اس سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے کہ تو نے یہ سوال کیا کر دیا ہے، تو یہ کس بارے میں پوچھ رہا ہے، تو تو جاہل ہے، تجھے تو کسی بات کا پتہ نہیں. جیسے عموماً بعض اہل علم کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ سوال کرنے والوں کو جھڑک دیتے ہیں اور ان کے اس سوال کے اوپر برا منا جاتے ہیں. اس کی ایک تو وجہ ان کی طبیعت ہو سکتی ہے کہ ان کی طبیعت کے اندر یہ ایسا جلال ہو، یا دوسری وجہ ایسی یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو اس کا صحیح فہم نہ ہو، اس بات کے بارے میں صحیح معلوم نہ ہو. اس وجہ سے وہ اگلے کو جھڑک دیتے ہیں کہ تو نے یہ کیا پوچھ لیا ہے. تو یہاں یہ سائل سے مراد ہے کوئی دین کا سائل، کوئی دین کا سوال کرنے والا ہے. تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب کوئی طالب علم استاد سے سوال کرے تو استاد کو بھی وہاں تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس طالب علم کو جھڑکنا نہیں چاہیے. اس کا سوال چاہے جیسا بھی ہے، اس کے سوال کو قبول کرتے ہوئے، اس کو کسی اچھے محمل پہ محمول کرتے ہوئے اس کے سوال کا اس کو اچھے طریقے سے جواب دینا چاہیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکو. اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کا ایک شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کچھ انگور لے کے آئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کیے. تو ایک سائل آیا، تو اس سائل نے جب آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو وہ انگور دے بھیجے، جا کے اس کو دے آؤ. تو وہ گئے اور جا کے اس کو دیے، اور اس کو دینے کے بعد پھر 1 درہم کے اندر اس کو دوبارہ اسے خرید لیا. یعنی اس کو انگور دے دیے، پھر 1 درہم اس کو دے کر اس انگوروں کو واپس خرید لیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ گئے. اب واپس آئے تو دوبارہ سائل آ گیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوبارہ ان کو بھیجا اور دوبارہ وہ دے کر 1 درہم دے کر پھر واپس آ گیا. اب تیسری مرتبہ پھر دوبارہ وہ آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو سائل ہے یا تاجر ہے، یعنی تو سائل ہے، مانگنے والا ہے، یا تاجر ہے، یا کاروبار کرنے والا ہے. تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ چھڑکو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یا تو اس نعمت سے مراد قرآن ہے، یا اس نعمت سے مراد نبوت ہے، یا نعمت عام ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کا ذکر کرو، اس نعمت کا چرچا کرو، یعنی اس نعمت کو بیان کرو. یعنی اللہ رب العزت یہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، قرآن عطا فرمایا ہے، تو قرآن کا ذکر کرو، لوگوں کو قرآن سناؤ، لوگوں کو دین کا فہم دو. نبوت عطا فرمائی ہے تو نبوت کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، اس نعمت کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ. یا یہ نعمت عام ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے اس کو ذکر کرو. اس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نعمت کا ذکر یہ منعم کے فضل پر دلالت کرتا ہے. جب کسی کی نعمت کو ذکر کیا جاتا ہے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو نعمت دینے والا ہے وہ کتنا عظیم ہے. یعنی ظاہری بات ہے جب نعمت بڑی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ جو نعمت عطا کرنے والا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے. تو دراصل یہاں بھی اس نعمت کے تحدیث کے اندر، اس نعمت کے بیان کرنے کے اندر اس منعم کی ہی بڑائی ہے کہ وہ نعمت دینے والا ہے. اگر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی نبوت کا ذکر فرمائیں، اپنے علم کا ذکر فرمائیں، وحی کا ذکر فرمائیں، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول علیہ السلام دوسری نعمتوں کا ذکر فرمائیں، یا عام مومنین بھی اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ دراصل اس نعمت عطا کرنے والے کا ہی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کتنا عظیم ہے جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعمت کو ذکر کیا ہے تو اس کے اندر غرور و فخر یا تکبر آ جائے گا. تو وہ بیان کر دیا کہ جب کسی نعمت کو ذکر کرو گے اور اس نیت کے ساتھ ذکر کرو گے کہ اس کا عطا کرنے والا عظیم ہے، تو اس نعمت کا ذکر کرنا بھی ثواب بن جائے گا. اور اگر اس لحاظ سے اس نعمت کو ذکر کر رہے ہو کہ اپنی واہ واہ مقصود ہے اور اپنی حب جاہ مقصود ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس فلاں نعمت موجود ہے، یہ ذکر کر رہے ہو تو پھر یہ ریاکاری ہے. اور اگر بڑائی چاہنے کے لیے لوگوں پر ذکر کر رہے ہو تو یہ تکبر ہے. تو نعمت کے ذکر کرنے کے بھی مراتب ذکر فرما دیے کہ ہر نعمت کا ذکر برا نہیں ہے،
بلکہ نعمت کا ذکر وہ نیت پر موقوف ہے، جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ آج سورہ ضحیٰ کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضور کیا حال ہے؟ سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ جی حضرت صاحب، یہ جو صورت ہے اس میں ایک تفسیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور جو پیدائش کی تاریخ اور وہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو اس کی ذرا اس طرح کی تفسیر ہمیں ذرا بتا دیں تو ہمیں آگاہی ہو جائے۔ اس کی تفسیر میں حضور علیہ السلام کی کیا آتا ہے؟ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا بھی ذکر ہے، سپاروں کا بھی ذکر ہے، نبوت کا بھی ذکر ہے، پوری کی پوری لائف کا ذکر ہے، اور پیدائش کی تاریخ کا بھی ذکر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا بھی ذکر ہے، پوری اس میں والضحیٰ میں۔ بے شک وہ تفسیر جی وہ میں نے تو ذکر کر دیا نا، والضحیٰ کے اندر یہ بات تو مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وصال ظاہری کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بیان فرما کے یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کا وصال بھی قریب ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اگر کہیں تو اگر تو اس کی تاریخ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں تو اس ظاہری لحاظ سے تو اس کے اندر تاریخ کا ذکر نہیں ہے، اور اگر آپ کسی عادات کے ذریعے اس کے وہ تاریخ نکالتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ظاہری اس کے الفاظ کے اندر تو عادات کے ذریعے ہاں وہ اگر تو عادات کے ذریعے اگر نکالیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو تیسری بات یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت، وہ تو میں نے بیان کر دیا کہ حضور علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے کہ نبوت بھی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ذکر کر دیا، اور نعمت قرآن بھی نعمت ہے، اور حضور علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، بلکہ حضور علیہ السلام تو اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ تو عموماً میلاد کے اوپر جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر بھی اس کو ایک ذکر کیا جاتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو یہ بالکل جائز ہے کہ حضور علیہ السلام تو اللہ کی نعمت نہیں بلکہ اللہ کی سب سے عظیم نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ تو حضور کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کا میلاد منانا، یا حضور علیہ السلام کے فضائل و برکات کو ذکر کرنا، تو یہ تو اللہ رب العزت نے خود اس کا حکم فرما دیا ہے۔ باقی ایسی کوئی تفسیر جس کے اندر یہ سارا کچھ موجود ہو، اردو کے اندر ہو، تو میرے علم میں نہیں ہے، شاید ہو۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ جی صحیح ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک بات کرنی تھی، وہ یہ قسم جو کھائی ہے دھوپ چڑھنے کی، یعنی کہ جس وقت دھوپ اوپر چڑھتی ہے تو یہ کیا اشراق کا ٹائم ہوگا؟ ہاں جی میرے میں بس باقی اور والضحیٰ کا ایک لفظ ایک معنی اور بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس میں یا تو اس سے پہلے رب بھی یہ محذوف ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وَرَبِّ الضُّحَىٰ، ضحیٰ کے رب کی قسم۔ ایک اس کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے تفسیروں کے اندر کہ ضحیٰ کے رب کی قسم، کہ وہی ضحیٰ کو پیدا فرمانے والا ہے، کہ ضحیٰ اس کی نشانی ہے۔ ذہن میں آئیے سر، وہ ایسا ہے قیصر کہ نا وہ آپ نے کہا تھا کہ میں نا وہ ایک دو ہفتے سے کے بعد وہ شروع کروں گا ایک پروگرام، ایک ہفتے میں ایک دن، یاد ہے نا؟ ہاں جی یاد ہے بالکل۔ میں نے کہا ذہن میں آ جائے، یاد دہانی ہو جائے۔ جب وہ کس لحاظ سے پروگرام تھا؟ کس لحاظ سے تھا پروگرام؟ وہ اس لحاظ سے پروگرام تھا کہ نا جو آج کل سلسلہ چل رہا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ ایک خاص اس کے تحت
ہمیں مطلب ذہن کو موڑ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس اچھا، طریقے آج کی کیا ہیں کہ تاریخ اب ہے؟ تک آج کیا تاریخ ہے؟ آج کون سا وار ہے؟ آج بدھ ہے۔ آپ اس طرح کریں، ہفتے والے دن کا پروگرام رکھ لیں، ہفتے کو، سے ہاں اس ہفتے والے دن کا پروگرام، اتوار کو تو چھٹی ہوتی ہے، ہفتے والے دن کا پروگرام رکھ لیں کہ ہفتے والے دن کلاس نہیں ہوگی، اور ہفتے والے دن جو ہے نا وہ اس طرح ہی آپ کے سوالات دیے جائیں گے، اور آپ اس میں مختلف لوگوں کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی ایک عام بحث ہوگی، اور اس کے اندر میں انشاءاللہ جو ہے نا یہ آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا۔ ہفتے والے دن کا پروگرام رکھ لیں، اور اس کے لیے میں ایک پوسٹ بھی بنا دوں گا، وہ بھی دکھا دیں گے آپ کو، تو وہ انشاءاللہ ہفتے والے دن کا کر لیں۔ بہت اور اس کے شکریہ لیے آپ جو ہے نا وہ سوالات پہلے سے تیار کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جب آئیں تو ادھر آپ سوال پوچھ لیں، ایک پوچھ رہا ہے اور دوسرا یاد کر رہا ہے کہ میں نے کیا سوال پوچھنا تھا۔ پہلے آپ سوال جو آپ نے پوچھنے ہیں اس کو لکھ لیں، اگر کسی شخص کے بارے میں پوچھنا ہے، میرے پاس ان کے، میرے ذہن میں ایک دو سوال ہیں تو وہ میں نا لکھ کے رکھ لوں گا، جی جب بھی شروع ہوگا پروگرام تو اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو آپ رکھوں لکھ کے گا۔ رکھ سکتے ہیں، لکھ کے رکھیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی کہ اس وقت جو ہے نا وہ آپ کو بولنے کے اندر آسانی ہوگی، یاد ہاں ہوگا صحیح طریقے سے کہ کیا پوچھنا ہے، تو سوچ تو اس حوالے سے کر لیں۔ عمران میں آکاش صاحب، پڑھنے رات عمران میں آکاش نے صاحب دیا کا، تھا جی ٹھیک ہے، عمران آکاش صاحب جی بولیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی جناب۔ مفتی صاحب جی، میرا سوال ہے کہ قبر میں سزا اور جزا کس چیز کو ہوگی؟ قبر میں سزا اور جزا جو ہے وہ انسان کے جسم اور روح دونوں پر ہوگی۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ثواب اور عقاب دونوں پر ہوگا، جسم پر بھی ہوگا، روح پر بھی ہوگا، اور ثواب بھی جو ہے وہ دونوں پر، عذاب بھی دونوں پر دیا جائے گا، یہی عقیدہ ہے۔ صحیح ہو۔ بہت شکریہ جناب، تمام احباب نے شکر فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔